والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله حضرت سیدنا شیخ احمد بن منصور علیہ رحمت اللہ غفور جب فوت ہوئے تو اہل شیراز میں سے کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ شیراز کی جامع مسجد کے محراب میں کھڑے ہیں اور انہوں نے بہترین جنتی لباس زیب تن کیا ہوا ہے اور سر پر موتیوں والا تاج سجا ہے۔ خواب دیکھنے والے نے فرمایا کہ آپ اس مقام تک کیسے پہنچے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ عز و جل نے مجھے بخش دیا اور تاج پہنا کر جنت میں داخل کیا۔ خواب دیکھنے والے نے پوچھا وَهَلْ هَذَا سبب، اس کا سبب کیا ہوا؟ تو فرمایا میں تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرتا تھا، یہی عمل کام آ گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن کریم کے دوسرے پارے میں سورہ بقرہ اور اس کی آیت 185 کا جز ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ ترجمہ کنز الایمان شریف۔ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا، لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتیں، تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے۔ الحمدللہ بھی آپ رمضان کی فضائل سماعت فرما رہے ہیں اور قرآن کی اس آیت کے مطابق کہ رمضان کا پیارا پیارا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ عز و جل نے قرآن کریم کو آسمان دنیا سے آقا علیہ السلام پر جو ہے اس مہینے میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ اتارا اللہ تعالیٰ عز و جل نے، اور پھر 40 سال کے عرصے میں بتدریج آقا علیہ السلام پر وحی کی شکل میں قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ تو یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن کو اتارا گیا۔ تو روزے رکھنے کی اس مہینے میں کیونکہ فرض ہے، اس کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے کہ بے شمار اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے روزہ داروں کو۔ اسی طرح اگر روزہ چھوٹ جائے یا چھوڑیں گے تو اس کی وعید دیں گے۔ تو انشاءاللہ آج ہم روزہ رکھنے کے فضائل اور اگر چھوٹ جائے تو اس کے متعلق جو ہے کیا اس کا کفارہ اور قضا ہے وہ سنیں گے۔ پھر انشاءاللہ لیلۃ القدر اور اعتکاف کے متعلق وہ سنیں گے انشاءاللہ کہ پیارے پیارا رمضان کا مہینہ ہے اور اس کے آخری اشرے میں آپ جانتے ہیں کہ اعتکاف کیا جاتا ہے 10 دن کا۔ حضرت سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور اس کی حدود کو پہچانا اور جس چیز سے بچنا چاہیے اس سے بچا تو جو کچھ گناہ پہلے کر چکا ہے اس کا کفارہ ہو گیا۔ سنا میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائی کہ اگر شریعت کے حدود کی ہم نے پاسداری کی اور رمضان کے روزے کو اس کی روح کے مطابق رکھ لیا تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ عز و جل ہمارے پرانی اتنی خطائیں گناہیں جس کے سبب معاف فرما دے گا۔
حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سلطان دو جہاں شہنشاہ کون و مقام رحمت عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں آدمی کے ہر نیک عمل کا بدلہ 10 سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا اِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، سوائے روزے کے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا۔ اللہ عز و جل کا مزید ارشاد ہے بندہ اپنی خواہش اور کھانے کو صرف میری وجہ سے ترک کرتا ہے۔ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور ایک اپنے رب عز و جل سے ملاقات کے وقت۔ روزہ دار کی منہ کی بو اللہ عز و جل کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے۔ صلو علی الحبیب۔ حضرت سیدنا سہل بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ماہ نبوت، مہر رسالت، منبع جود و سخاوت، قاسم نعمت، سراپا رحمت، شافی امت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے بے شک جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے، اس سے قیامت کے دن روزہ دار داخل ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی داخل نہ ہوگا۔ کہا جائے گا روزے دار کہاں ہیں؟ بس یہ لوگ کھڑے ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی اور اس دروازے سے داخل نہ ہوگا۔ جب یہ داخل ہو جائیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا، بس کوئی اس دروازے سے داخل نہ ہوگا۔ لیکن الحمدللہ جنت کا ایک دروازہ سے روزہ داروں کے لیے مخصوص کیا گیا، جس کا نام بھی آپ نے سنا، ریان، کہ جو روزے دار ہیں، روزہ رکھتے ہیں کثرت سے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اسپیشل دروازے سے اندر جنت میں داخل فرمائے گا۔ حضرت سیدنا سلمہ بن قیصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسولوں کے سالار، نبیوں کے سردار، دو عالم کے مالک و مختار بیزن پروردگار، شہنشاہ ابرار عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے جس نے ایک دن کا روزہ اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرنے کے لیے رکھا، اللہ عز و جل اسے جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا ایک کوا جو اپنے بچپن سے اڑنا شروع کرے یہاں تک کہ بوڑھا ہو کر مر جائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کوا لمبی عمر پانے والا جانور ہے۔ بنیت الطالبین میں کہا جاتا ہے کہ کوے کی عمر 500 سال تک ہوتی ہے۔ ام المومنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو بندہ روزے کی حالت میں صبح کرتا ہے اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کے اعضاء تسبیح کرتے ہیں، اور آسمان دنیا پہ رہنے والے فرشتے اس کے لیے سورج ڈوبنے تک مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اگر وہ 1 یا 2 رکعتیں پڑھتا ہے تو یہ آسمانوں میں اس کے لیے نور بن جاتی ہیں، اور حور عین یعنی بڑی آنکھوں والی حوروں میں سے اس کی بیویاں کہتی ہیں اے اللہ عز و جل تو اس کو ہمارے پاس بھیج دے، ہم اس کی دیدار کے بہت زیادہ مشتاق ہیں۔ اگر وہ لا الہ الا اللہ یا سبحان اللہ یا اللہ اکبر پڑھتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے اس کا ثواب سورج ڈوبنے تک لکھتے رہتے ہیں۔